حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ظفر علی عرف محمد ابن رضا علی کی روح کو اشار فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاۃ والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآنہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس بعنوان چہلم برپا کی جا رہی ہے، اور اس مجلس کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، قرآن مقدس کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور یہ اتنی مشہور ہے کہ مومنین اس آیت سے اس قدر وابستہ ہے یہ آیت ہماری زندگی میں کہ ہم جب بھی کسی کی خبر غم، خبر انتقال سنتے ہیں تو بے ساختہ یہ آیت ہماری زبان پر آتی ہے، اور فوراً ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ اذا اصابتہم مصیبۃ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب بے ساختہ ہماری زبان پہ یہ آیت آ جاتی ہے، اور قرآن مقدس میں اس آیت کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جن میں موت کا ذکر پایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو حسن اتفاق یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ موت ہے ہی نہیں، اس آیت میں لفظ موت نہیں ہے، لیکن ہر موت کی خبر سننے کے بعد ہم اسی آیت کو تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی اور آیت میں لفظ موت نہ پایا جاتا۔ قرآن مجید کے اندر اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جہاں لفظ موت پایا جاتا ہے، اور بہترین مفاہیم کے ساتھ قرآن مقدس میں وہ پائی جاتی ہے۔ اگر ہم خبر غم سننے کے بعد، خبر انتقال سننے کے بعد اس آیت کو پڑھتے
کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، تو یہ بہترین آیت ہوتی ہے اعلان کرنے کے لیے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ مرد ہو، اسے اس دنیا سے جانا ہے اور اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بہترین آیت تھی۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا تھا، قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک شے فنا ہو جائے گی، ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ بہترین آیت تھی، ہم ذکر کر سکتے تھے۔ اور بھی قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہے کہ جن میں لفظ موت پایا جاتا ہے، موت کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس آیت میں جہاں پر موت کا لفظ ہے ہی نہیں، موت کا لفظ ہے ہی نہیں، وہاں کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں ایسی تو کوئی خاص بات ہے کہ جہاں پر موت کا ذکر تھا جب ان کو نہ پڑھا گیا، لیکن اس آیت کو پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے۔ خاص بات کیا ہے اب وہ سنیے گا۔ اس لیے کہ اس آیت میں ایک لفظ پایا جاتا ہے، میرا موضوع نہ موت ہے، نہ پروردگار کی طرف سے آنا ہے، نہ اس کی طرف جانا ہے، میرا موضوع میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اگلے ہی لفظ میں۔ اس آیت میں ایک لفظ پایا جاتا ہے اور وہ لفظ ہے لفظ انا۔ اس لفظ انا کے کیا معنی ہے؟ لفظ انا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی لفظ انا کا استعمال ہوا ہے، اس کے نیچے ترجمہ کرنے والوں نے ہم ہی لکھا ہے، یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور انا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف واپس جانا ہے، اسی کی طرف رجعت ہوگی، اسی کی طرف پلٹ جانا ہے، اسی کی طرف واپس جانا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو خاص لفظ کیا ہے صاحب اس لفظ انا میں؟ ایسی کیا خاص بات ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں لفظ انا کو رکھا اور بصیرت افراد نے یہ قانون بنایا کہ اسے جب بھی خبر غم سنی جائے تو اس آیت کی تلاوت کی جائے؟ سنیے گا، اسے بابصیرت افراد نے نہیں، بلکہ جب جنگ احد میں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تو مولائے کائنات کی زبان پہ یہ آیت جاری ہوئی، لیکن یہ یاد رہے جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی زبان پر پہلے آئی ہے، قرآن میں بعد میں آئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے علی کی زبان پر پہلے آنے کے بعد اور قرآن کا پروردگار نے اسے جز بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اعلان کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا پہچان لے کہ قرآن والے بھی یہ ہیں اور وارث قرآن بھی یہ ہے، یہی قرآن والے بھی ہیں اور یہی وارث قرآن بھی ہے۔ میرا موضوع یہ بھی نہیں ہے، میرا موضوع آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ سنیے گا، پروردگار عالم نے اس لفظ انا ہی کو کیوں رکھا ہے؟ اس لفظ انا کو اس لیے رکھا تاکہ مفسرین نے جب اس لفظ انا کے حوالے سے لکھا تو دو تفسیریں پائی جاتی ہیں، چونکہ مشہور ہے زمانے میں کہ مسلمانوں کے اندر دو گروہ ہیں، ایک علماء اہل سنت کا ہے، ایک علماء اہل تشیع کا ہے۔ بھائی دونوں نے تفسیریں کی ہیں۔ علماء اہل سنت نے لکھا کہ جہاں جہاں پر بھی پروردگار عالم لفظ انا کا استعمال کرتا ہے قرآن میں، وہاں ساری کائنات کو اپنی کبریائی کا آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ میرا موضوع آپ تک پہنچے گا، سنیے گا اور باغور سنیے گا۔ یہ علماء اہل سنت نے تفسیر کی۔ علماء اہل تشیع نے کیا لکھا؟ ہمارے علماء نے کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں جہاں جہاں پر بھی قرآن مجید میں لفظ انا کا استعمال ہوا ہے وہاں پروردگار عالم کے ساتھ اللہ کے مصطفیٰ بندے شریک ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں اللہ کے مصطفیٰ بندے شریک ہیں۔ اور جہاں لفظ انا کا استعمال ہوا ہے علماء اہل سنت نے لکھا کہ وہاں پر پروردگار عالم پوری کائنات کو، پوری کبریائی کو آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ پروردگار عالم یہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے، پروردگار عالم چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ آئینہ دکھانے کا کیا مطلب ہے صاحب؟ آئینہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم چیلنج کر رہا ہے۔ چیلنج بھی دو طرح کے ہوتے ہیں،
میرے موضوع کی بنیاد آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ اس کے بعد نتیجے تیزی سے آنے لگیں گے. کیا مطلب؟ دو طرح کی تفسیریں ہیں، علماء اہل تشیع کی بھی ہے اور علماء اہل سنت کی بھی ہے. ہم اپنے برادران کی تفسیر کو مانتے ہیں اور اسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ پوری کبریائی کو آئینہ دکھاتا ہے، یعنی چیلنج کرتا ہے. چیلنج دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک چیلنج مثبت چیلنج ہوتا ہے، ایک چیلنج منفی چیلنج ہوتا ہے. ایک چیلنج پازیٹیو چیلنج ہوتا ہے، ایک چیلنج نیگیٹو چیلنج ہوتا ہے. بات کو اور آسان کرتا ہوں تاکہ جوانوں تک پہنچ جائے. ہندی کا زمانہ ہے، اردو مرتی جا رہی ہے، اس لیے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہماری قوم کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا. تو سنیے گا، اگر بات پہنچ جائے، یہ بات صحیح ہے کہ یہ مجلس اصال ثواب کی ہے، چہلم کی مجلس ہے، لیکن اگر آپ تک ایک طالب علم کی محنت پہنچے تو ادھر سے آواز ضرور ملائیے گا تاکہ مجھے بھی احساس رہے کہ آپ تک میری مراد پہنچ رہی ہے، آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے. کیا مطلب؟ پروردگار عالم چیلنج کرتا ہے. چیلنج دو طرح کے ہوتے ہیں، مثبت چیلنج یا منفی چیلنج، پازیٹیو چیلنج یا نیگیٹو چیلنج، سکاراتمک چیلنج یا نکاراتمک چیلنج. لیجئے آسان کرتا ہوں تاکہ چھوٹے سے بچے کی بھی سمجھ میں آ سکے. کیا مطلب؟ پروردگار عالم یہ چیلنج کرتا ہے، یا تو ساری کائنات کا ایک ایک فرد، یا تو پروردگار چیلنج کرتا ہے یا تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ، یا ہم کر رہے ہیں ہمیں روک کے دکھاؤ. بھئی یا تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں ہمیں روک کے دکھاؤ. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے اس لفظ انا کا استعمال کیا ہے. میں وہ آیات آپ کے حوالے کروں گا، اس کے بعد نتیجے آئیں گے. میں آیتیں پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ حضرات تک بات پہنچتی رہے، احساس کراتے رہیے گا. متعدد مقامات پر ایک جگہ پروردگار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے دیکھنے اور سننے والا بنا سکے. ایک جگہ کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ شکر کر کے شاکر ہو جاؤ یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ. ایک جگہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے انا ارسلنا ریاح لواقحا. ایک جگہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ من السماء ماء طہورا. ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا. ایک جگہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک جگہ کہہ رہا آپ کا سکون ٹوٹنے والا ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک جگہ کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر. ایک جگہ کہہ رہا ہے انا شانئک هو الابتر. اکبر، اللہ اکبر. آواز صحیح نہیں پہنچ رہی کیا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک جگہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے قبلہ جہاں جہاں بھی لفظ انا کا استعمال ہوا ہے وہاں پروردگار چیلنج کرتا ہے. اب لیجئے، ابھی تک میں نے دعویٰ کیا تھا، اب قرآن مجید کی آیتوں سے دلیل سنیے گا. کیا کہا پروردگار نے؟ کہا انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کب ہوا یہ سورہ نازل؟ عاص ابن وائل نام کا ملعون مکے کی گلیوں میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا. نبی بے اولاد ہو گئے ہیں، نبی کے نسل بچی نہیں ہے، نبی کی نسل منقطع ہو گئی ہے. پروردگار عالم نے 3 آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن چیلنج بہت بڑے کیے ہیں. بھائی چیلنج بہت بڑے کیے. کیا مطلب؟ پروردگار عالم نے چیلنج تو کیے.
آیتیں 3 ہیں، چیلنج 2 ہے. کیا کہا؟ پہلی جگہ کہا انا آتینا کل کوثر. اس نے کیا کہا تھا کہ رسول کی نسل منقطع ہو گئی ہے. اللہ نے کہا رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. پہلا چیلنج. دوسرا چیلنج انا شانئک ھو الابتر. اے حبیب ہم نے تمہارے دشمن کو ابتر کر دیا ہے. بھائی اس میں کون سا چیلنج ہے؟ اس میں کون سا چیلنج ہے صاحب کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا؟ اس میں کون سا چیلنج ہے کہ ہم نے تمہیں نسل کثیر سے نوازا؟ سنیے گا، کوثر سے مراد مفسرین نے بتایا کوثر سے مراد ہے ذات فاطمہ زہرا. سنیے گا چیلنج کیا ہے، بھولے تو نہیں ہے چیلنج کیا ہے. یا تو کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ، یا تو کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ. کیا مطلب؟ پروردگار نے کہا اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی پروردگار نے کہا اے میرے حبیب ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی. پروردگار چیلنج کر رہا یا تو کائنات میں کوئی دوسری ایسی بیٹی لا کے دکھا. سنیے صاحب کیا مطلب؟ پروردگار چیلنج کر رہا ہے یا تو کائنات میں کوئی دوسری ایسی بیٹی لا کے دکھاؤ، یا ہم نے اپنے حبیب کے دشمن کی نسل ختم کر دی ہے، یا پھر انہیں اولاد دے کے دکھا. یا پھر انہیں اولاد دے کے دکھاؤ، یا پھر انہیں اولاد دے کے دکھاؤ. بیدار ہو گئے آپ؟ نتیجے پہنچا دوں آپ تک. سنیے گا آیت کیا کہا پروردگار نے. ایک جگہ پروردگار عالم نے کہا انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں. اب تو یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم ان پہ چل کر یا تو شاکر ہو جاؤ یا ان کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ. یہ تو تمہاری مرضی ہے نا. پروردگار عالم نے آزاد کر دیا، ہدایت کے راستے کھول دیے. کیا مطلب؟ اب سنیے گا، حاشیہ سنیے گا. پروردگار عالم نے 12 ہادیوں کا انتظام کیا اور آخری ہادی کو پردہ غیب میں رکھا. چیلنج سنیے گا، چیلنج سنیے گا. یا تو کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ. اے میرے اللہ جب 11 بھیجے تھے، جب جناب نوح کو اتنی طولانی عمر دی تو آخری امام کو بھی ظاہر رکھتا اور طولانی عمر دے دیتا، لیکن انہیں پردہ غیب میں کیوں رکھا؟ کب پردہ غیب میں بھی رکھوں گا اور جوان رکھوں گا. اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ کی مرضی ہے. بھائی پردہ غیب میں رکھوں گا اور جوان بھی رکھوں گا. کیا مطلب؟ کہ جب یہ آئے گا غیبت کی نقاب الٹ کے آئے گا تب ہمارا چیلنج ظاہر ہوگا. کیا مطلب؟ کیا چیلنج ظاہر ہوگا؟ اس وقت یہ آنے والا کمال یہ ہوگا جب یہ آئے گا تو آسمان سے نور ٹوٹ کے برس رہے ہوں گے، زمین سے نور چشمہ بن کے ابل رہا ہوگا، حقیقت درمیان میں طواف کر رہے گی، عصمت ایمان کو گھیر لے گی، ولایت تاج بن کر ایمان کے سر پہ اتر رہی ہوں گی. ایک یقین کامل ہوگا جو سرحد انسانیت کو چھونے کے لیے تیار ہوگا. اس وقت 2 قدم پیچھے نبوت ہوگی، 2 قدم آگے امامت ہوگی. مریم کا بیٹا ایمان کے پیچھے مصلی بچھا کے کہے گا نماز آپ پڑھائیے بہتے ہوئے پانی پر میرا محمد. آخری مہدی جب مصلی بچھائے گا اس وقت یہ چیلنج کرے گا یا تو تم بھی کوئی ایسا مصلی بچھا کے دکھا. کیا مطلب صاحب؟ کبھی آپ نے سوچا غور کیا اگر مصلی بچھوانا ہی تھا آخری محمد سے اور اپنے آخری ہادی سے اتنی محبت تھی پروردگار عالم کو تو اللہ کہتا ہے اے میرے مہدی، اے میرے آخری محمد، کعبے کی چھت پہ مصلی بچھا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہی تو وارث کعبہ ہے.
کب سے غیروں قبضے میں ہے بیت المقدس. اے میرے آخری ہدیہ اور بیت المقدس میں آ کر مصلی بچھا. لیکن مصلی نہ بیت المقدس میں بچھے گا نہ خانہ کعبہ میں بچھے گا، جبکہ امام کا ظہور ہی خانہ کعبہ سے ہوگا. کیوں بچھوائیں گے؟ چیلنج ذہن میں ہے نا، یا تو کر کے دکھاؤ. بھولتے جا رہے ہیں آپ. صلوات بھیجے محمد والے. یا تو کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھا. جب آخری امام آئیں گے بہتے ہوئے پانی کی موجوں پر، جب موجیں موج مار رہی ہوں گی، اب آپ کی مرضی ہے، لطف لیجیے گا لطف لیجیے گا. جب موجیں موج مار رہی ہوں گی اس وقت آخری امام مصلی لے کر آب روا پر مصلی بچھائیں گے. اے میرے پروردگار کیوں بچھوا رہا ہے مصلی؟ کہ اس لیے بچھوا رہا ہوں یہ اسے صرف تم مصلی عبادت نہ سمجھنا، اصل میں یہ مسند امامت ہے. اسے صرف مصلی عبادت نہ سمجھنا، اصل میں یہ مسند امامت ہے. ہوا کیا تھا ماضی میں؟ ماضی میں ہوا یہ کہ لوگ چھوٹے امام بن کر لوگ کودے منبر پہ آ گئے، لوگ کودے تخت پہ آ بیٹھے، دعویٰ کر دیا ہم سچے امام ہیں، ہم ہی امام ہیں. اس وقت جلالت کو جلال آئے گا، اور آنے کے بعد جب امام بہتے ہوئے پانی پہ مصلی بچھائیں گے، مسند عبادت بچھائیں گے، اس وقت چیلنج کریں گے یا تو تم بھی ایسی مسند لا کے دکھا. زندہ باد. یا تو تم بھی ایسی مسند بچھا کے دکھاؤ. بھائی تم نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہمیں امام فلاں صاحب امام، فلاں صاحب امام، فلاں صاحب امام. دنیا نے 4 بنا لیے، 8 بنا لیے. آؤ اگر دم ہے تو اب مسند امامت بہتے ہوئے پانی پہ بچھاؤ. اس وقت مشیت جلال میں آ کے کہے گی اگر دم ہے تو بچھا کے دکھاؤ. اگلا جملہ مجلسی جملہ ہے، یا تو بچھا کے دکھاؤ ورنہ مشیت جلال میں آ کے کہے گی میرا آخری ہادی بچھا رہا ہے، دم ہے تو اسے روک کے دکھا. دم ہے تو پھر اسے روک کے دکھاؤ. سنیے گا ایک اور آیت پڑھتا ہوں پھر اس کا نتیجہ لے جائیے گا. ایک جگہ کیا کہا پروردگار نے؟ انا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اسے بچانے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کس نے نازل کیا ہے ذکر کو؟ اللہ نے. اور گارنٹی کون لے رہا ہے؟ اللہ ہی لے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو کام اللہ کرتا ہے اس کی ذمہ داری بھی خود لیتا ہے. ہدایت کرنا اس کا کام تھا تو ہادی بھی اسی نے بھیجے. اسی طرح سے اس نے کیا کہا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب مجھے انصاف سے بتائیں، جس کی گارنٹی پروردگار لے لے تو کسی نجس انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ قرآن مجید کے نقطے پہ حرف لگا سکے؟ نتیجہ سنیے گا صاحب، نتیجہ لے جائیے گا. آپ کے اذہان بیدار ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اس منزل پہ پہنچیں گے. کیا مطلب؟ ایک جگہ کیا کہا پروردگار نے؟ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب پروردگار نے گارنٹی لی ہے، ایک گارنٹی لی قرآن ثابت کی کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے، اور ایک گارنٹی لی قرآن ناطق کی انکم الرجس اہل البیت. یہ آیتوں کی مجلس ہے. صلوات بھیجے محمد والے. روایتوں پہ بھی بولا کیجئے اور آیتوں پہ بھی بولا کیجئے تاکہ یہاں سے پڑھنے والوں کے حوصلے میں اضافہ ہو سکے، ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے.
سنیے صاحب، کیا مطلب اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ اور قرآن ناطق کے لیے کیا گارنٹی لی؟ قرآن ناطق کے لیے گارنٹی لی انکم الرجس اہل البیت، ان تک کبھی نجاست نہیں جا سکتی۔ اب مجھے انصاف سے بتائیں، ہزاروں کوششیں کرنے کے بعد اگر کوئی، اب میں اشارتاً کہہ کے گزر جاؤں گا، مرضی آپ کی ہے کہ آپ کتنی جلدی سمجھتے ہیں اور کتنی جلدی نہیں سمجھ پاتے ہیں، اب وہ آپ کا سننا طے کرے گا کہ مجھے کتنی دیر اور محنت کرنا ہے۔ سنیے گا اور بغور سنیے گا، اس ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تیاگی چاہے جتنی کوششیں کر لے، قرآن مجید کی آیتیں نہیں ہٹا سکتا۔ چاہے کوئی بھی کتنی کوششیں کر لے، لیکن قرآن مجید کی اس منزل تک لانا تھا، مجلس کا تبرک لے جائیے گا، روحانی تبرک۔ کیا مطلب؟ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، تو کسی بھی نجس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیتیں ہٹا دے۔ 26 آیتیں لے کر گیا سپریم کورٹ۔ اب پتہ نہیں آپ کے ذہن پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں۔ 26 آیتیں لے کر گیا سپریم کورٹ، کیا کہا اس نے جا کر؟ یہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، قرآن مجید سے ان آیتوں کو ہٹا دیا جائے۔ میں نے کہا بڑا نادان ہے یہ انسان، اسے یہی پتہ نہیں ہے، یہ تو آیتیں نکالنے چلا ہے، ارے اس سے کہو کہ ایک نقطہ ہٹا دے۔ اب مرضی آپ کی ہے، مرضی آپ کی ہے، اس سے کہو کہ ایک نقطہ ہٹا دے۔ میاں نقطے کو تو چھوڑیے، ہٹانے کو تو چھوڑیے، اس سے کہو کہ فقط ایک نقطہ ہلا دے۔ قرآن مجید کا نقطہ ہٹانے کا تو چھوڑیے، ہلا نہیں سکتا۔ ہلانے سے مراد یہ یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں لگا سکتا، بے کے نیچے سے اٹھا کر ہے کے نیچے نہیں لگا سکتا۔ کیا مطلب کیوں نہیں لگا سکتا؟ کیا اتنا وزنی ہو گیا قرآن کا نقطہ؟ جی اتنا ہی وزنی ہے، اس کی جرت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، اس کی ہمت نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کا نقطہ ہٹا دے۔ کیوں نہیں ہٹا سکتا؟ اس لیے کہ میرے امیر کائنات نے فرمایا ہے، انا نقطۃ التی تحت بائے بسم اللہ، جو بائے بسم اللہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہے اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ بائے بسم اللہ میں جو بے کے نیچے کا نقطہ ہے اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نجس کتنی کوششیں کر لے لیکن قرآن مجید میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا تیاگی کون ہے؟ وہی جو اسی قوم کے درمیان سے نکل کر جس نے اعلان کیا تھا، ہاں میں ادھر جا رہا ہوں، پیدا ہوا تھا اسی قوم کے درمیان، شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والا انسان۔ مجلس کو مجلس بنا لیجئے گا اگر پیغام پہنچ جائے، آج کی مجلس کا روحانی تبرک لے جائیے گا۔ کیا مطلب؟ شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے خلاف بولے؟ بھئی قرآن کے خلاف بھی بولا، وارث قرآن کے خلاف بھی بولا، آخر وجہ کیا تھی؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ قرآن کے خلاف بول رہا ہے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو تو آپ مجھے بتائیے گا، میری اصلاح فرمائیے گا۔ اگر میرے عقیدے سے عقیدہ ملے، میری فکر سے فکر ملے تو آواز سے آواز ملا دیجیے گا، کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے اگر اس نے اپنی ابتدا میں وقف امام کا مال نہ کھایا ہوتا۔ مرضی ہے آپ کی، مرضی ہے آپ کی۔ کیا مطلب؟ اگر اس نے اپنی ابتدا میں وقف امام کا مال نہ کھایا ہوتا تو یہ کھل کے کبھی کافر نہ ہوتا۔ جملہ لے جائیے گا، یہ کبھی کھل کے کافر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، پھر مجھے کہنے کا حق ہے، جو 1400 سال کے بعد میں یہاں ہندوستان میں مال زہرا کھا لے، جب وہ کھل کے کافر ہو جائے تو جو پورے کا پورا
کا پورا باغ فدق کھا لے. میرا سوال یہ ہے، اب سنیے گا، مجلس یہاں تک لانا تھی، اب پیغام آپ کے حوالے کروں گا. وجہ کیا ہے صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے وقف امام کا مال کھا لیا تھا تو یہ کھل کے کافر ہو گیا. اب مجھے تو یہاں کے معاملات نہیں معلوم، لیکن ممبر پہ ہوں تو حق بیانی کروں گا. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، سنیے گا، ہوشیار ہو جائیں مسجد اور امام بارگاہ کے متولی. اس لیے کہ ایک کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے. جگہ جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں، فلاں جگہ کا وقف لٹ گیا، فلاں جگہ کا وقف کھا لیا گیا، فلاں جگہ وہ کھا لیا گیا، فلاں جگہ امام باڑہ کھا لیا، فلاں جگہ مسجد کی زمین بیچ دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سنیے گا، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ ہمت کہاں سے آئی؟ امام حسین کے نام پر تبرک کھانے والوں، تمہیں کھانے کی اتنی عادت ہو گئی کہ امام کا امام باڑہ ہی کھا گئے. ہاں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. سب ایسے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ وقف امام کھا رہے ہیں تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ممبر سے ان پر ملامتیں کی جائیں؟ اس لیے کہ باغ فدق کھانے والوں میں اور ان میں پھر فرق ہی کیا رہ گیا بھائی؟ یہ تو ان سے زیادہ سنگین جرم کر رہے ہیں. افسوس یہ ہے کم از کم وہ اپنے تو نہیں تھے، یہ اپنے ہو کر اوقاف کا مال کھا رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کوششیں کرتے رہے کہ امام کا تبرک نہ چھوٹ جائے. یقیناً اس میں برکتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کھاتے کھاتے ایسی عادت ہو جائے کہ یہی تمیز نہ رہے کہ تبرک کھا رہے ہیں یا امام کی زمین کھا گئے. ایسا نہ ہو. امتیاز باقی رہنا چاہیے نا، امتیاز باقی رہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ جگہ پر پروردگار قرآن مجید میں چیلنج کرتا ہے. کیا چیلنج کرتا ہے صاحب؟ پروردگار چیلنج کرتا ہے، یا تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ یا ہم کریں گے. اسے روک کر دکھاؤ. قاعدہ یہ ہونا چاہیے، قانون یہ ہونا چاہیے کہ اگر قرآن ثابت چیلنج کرتا ہے تو قرآن ناطق بھی چیلنج کرے. اللہ اکبر. کس منزل پہ آیا ہوں خدا کی قسم. تھوڑی سی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں اور اپنا سفر آسانی سے طے کر لوں. کیا مطلب؟ پروردگار عالم اگر قرآن مجید میں، قرآن صامت میں چیلنج کرتا ہے تو یقیناً قرآن ناطق سے بھی چیلنج ہونے چاہیے، ان کی ذات سے بھی چیلنج ہونے چاہیے. اس لیے کہ رسول نے جاتے ہوئے فرمایا تھا اپنی امت سے کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اطاعت، میرے اہل بیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن چیلنج کرے گا تو وارث قرآن بھی چیلنج کریں گے. قرآن چیلنج کرے گا تو وارث قرآن بھی چیلنج کریں گے. نہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیسے چیلنج کریں گے؟ سنیے گا، ایسے چیلنج کریں گے پوری کائنات کے اندر سوائے مظلوم کربلا کے، سوائے حسین شہید کے، لاؤ کوئی ایسی شخصیت کہ جس نے سر کٹنے کے بعد، اللہ اکبر، سر کٹنے کے بعد کلام کیا ہو. امام حسین علیہ السلام نے کلام کیا، اور فقط کلام نہیں کیا ہے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. کہاں سے کی ہے امام حسین علیہ السلام نے تلاوت؟ 9 کے نیزہ سے تلاوت کی ہے. مولا اگر چاہتے تو جب کربلا میں سر جسم سے الگ کیا جا رہا تھا اور جب نیزے پہ بلند کیا تو وہاں بھی تلاوت کر سکتے تھے، لیکن یہاں بازار کوفہ ہی میں کیوں کی؟ یہاں جب لوگوں کا جم غفیر تھا انہی کے درمیان کیوں کی؟ مولا کیوں کر رہے قرآن مجید کی تلاوت؟ اچھا، ضروری تو نہیں تھا کہ مولا صرف قرآن کی تلاوت ہی کرتے. چاہتے تو امام خطبہ بھی دے سکتے تھے، چاہے تو امام کوئی قول بھی بیان کر سکتے تھے، چاہتے تو امام
اپنی نانا کی امت کے لیے نصیحتیں کر سکتے تھے، جو چاہتے امام کر دیتے، لیکن امام نے قرآن ہی کی تلاوت کیوں کی؟ اس لیے کہ حسین چیلنج کر رہے ہیں. یا تو پوری دنیا کہتی ہے نا قرآن پڑھ پڑھ کر رٹ رٹ کر کہتی ہے ہم حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں، ہم حافظ قرآن ہیں. حسین نے نو کے نیزہ سے تلاوت کر کے چیلنج کیا، حافظ قرآن ہونا اور ہے وارث قرآن. حافظ قرآن ہونا اور ہے اور وارث قرآن ہونا، وارث قرآن ہونا اور ہے. لاؤ کائنات کے اندر کوئی دوسری ایسی شخصیت کہ جس میں یہ دم پایا جاتا ہو کہ سر جسم سے الگ ہو گیا اور وہ نو کے نیزہ کی بلندی سے تلاوتیں کر رہا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے جو پوری کائنات کو چیلنج کرتی ہے. یا تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ. ہمارے کروڑوں سلام ہو علامہ ذیشان حیدر جوادی پر، خدا کی قسم ہمارے علماء کیا کیا گوشے لکھ کر گئے، اور اتنا بڑا عالم علامہ ذیشان حیدر جوادی مفسر قرآن، اور نہ جانے کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. جب کربلا کے حوالے سے کتاب میں لکھتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں. میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا اور میں نے جب جملہ کہا، یہ فضائل کا گوشہ تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. لیکن انہوں نے کیا جملہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ کربلا اصل میں مصائب کے اندر فضائل کا نام ہے. فضائل کے مصائب کے سینے میں چھپے ہوئے فضائل کا نام ہے. اس میں فضائل پائے جاتے ہیں، وہاں کی مصیبتوں میں فضیلتیں پائی جاتی ہیں. صاحب کیسے مصیبتوں میں فضیلت پائی جاتی ہے؟ اب انہوں نے چند دلیلیں لکھی ہیں، وہ سن لیجیے گا. کیا جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنیے گا، امام حسین علیہ السلام کا سر کٹ جانا یہ مصیبت کی علامت ہے، لیکن نو کے نیزہ سے تلاوت کرنا یہ فضیلت کی علامت ہے. کیا جملہ ہے صاحب، نو کے نیزہ سے تلاوت کرنا یہ فضیلت کی علامت ہے. اس لیے کہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کسی عالم نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا، کیا خوبصورت جواب دیا تھا بزبانی ہے امام حسین. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جب شمر امام حسین علیہ السلام کے سر کو تن سے جدا کر رہا تھا تو اس وقت حسین مسکرا رہے تھے اور ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ شمر تو میرے جسم سے سر الگ کر رہا ہے، تو میری گردن کاٹ رہا ہے لیکن میری زندگی نہیں کاٹ رہا ہے. کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے. تو میری گردن کاٹ رہا ہے لیکن زندگی نہیں کاٹ رہا ہے. اور اس کی دلیل دی امام حسین نے نو کے نیزہ سے تلاوت کر کے. امام حسین نے بتایا کہ جسم الگ ہوا ہے، زندگی الگ نہیں ہوئی ہے. اور سنیے گا، کبھی بھی قول رسول کو مصداق نہ ملتا. کیا فرمایا رسول نے، من مات علی حبہ آل محمد مات شہیدہ. ان کی محبت میں مرنے والا شہید ہوتا ہے. لیکن امام حسین نے بتایا ہاں جو ہماری محبت میں مرے وہ شہید ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم نے زندگی ختم ہونے کے بعد زندگی کی علامتوں کا اعلان کیا ہے. ہم نے بتایا کہ زندگی صرف جسم میں روح کے رہنے کا نام نہیں ہے، کسی بھی کردار کے ہمیشہ زندہ رہنے کے نام کو زندگی کہتے ہیں. زندگی کہتے ہیں. یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، چہلم کی مجلس ہے. یقیناً میرے لیے مشکل مرحلہ تھا کہ میں اس مجلس کو پڑھوں، لیکن حکم تھا کہ اس مجلس کو میں پڑھوں. بہرحال میں حاضر ہو گیا آپ حضرات کے سامنے، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، ایک جملہ ضرور کہوں گا. یقیناً یہ چہلم کی مجلس ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دور و دراز سے سفر طے کرنے کے بعد اتنے مومنین آ گئے. دور و دراز سے سفر طے کرنے کے بعد رشتہ دار اقربا آ گئے. میں افسر بھائی سے کہوں گا
کہ خوش نصیب ہیں آپ کہ اتنے لوگ ہیں جو آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن کبھی اگر دل کو سکون نہ ملے بھائی کی جدائی پر تو کبھی کربلا کی طرف رخ کرنا اور سید سجاد کو دیکھنا۔ کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو سید سجاد سے کہہ رہا ہے سید سجاد تمہارا گھر اجڑ گیا، ہم پرسہ دینے آئے۔ پھوپھا محمد کا خانوادہ، ان کے چچا، ان کے چچا زاد، تایا زاد بھائی، افسر بھائی، سب کو میں یہاں سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور بس ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ یقیناً آپ بھی سوگوار ہیں، ہم بھی سوگوار ہیں۔ آپ کے خاندان کی ایک فرد اس دنیا سے گئی ہے، یقیناً آپ کو افسوس ہے، یقیناً آپ ان کا غم منا رہے ہیں، لیکن کبھی غور کرنا کہ حسین کا تو گھر کا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کا تو گھر کا گھر اجڑ گیا، اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ کسی نے پرسہ تک نہیں دیا۔ پرسہ تک نہیں دیا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کربلا میں سنیں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور یزیدی لشکر سمٹ کر جب خیموں کی طرف بڑھنے لگا تو جانتے جناب زینب کا ایک جملہ ہے جو مقتل میں ملتا ہے۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب سمٹی ہوئی فوجیں ہمارے خیام کی طرف پلٹ رہی تھی تو میں یہ سمجھی تھی کہ میرے نانا کی امت میرے بھائی کا آ رہی ہے، لیکن آئے ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا، ہمارے خیموں کو ویران۔ ارے سید سجاد زینب کے پشت پر جلتے ہوئے خیمے، اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الزہراء۔ امام زمانہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کو صبر جمیل عنایت کرے۔ سنیں گے، سنیے گا، دل تھام کے مسائل سنیے گا، اس لیے کہ یہ کربلا ہے۔ اور جناب زینب کا ایک جملہ، جو جناب زینب جب مدینہ پہنچی ہے اور پہنچنے کے بعد جب قبر پیغمبر اسلام پہ پہنچی تو کربلا کے حوالے سے ایک جملہ ملتا ہے۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو ہم آل محمد پر نہیں ہوا ہے۔ جناب زینب کی بے کسی دیکھیں گے آپ، نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو ہم پر نہیں ہوا ہے۔ کربلا میں کون سا ایسا ظلم تھا جو آل محمد پر نہیں ہوا؟ سنیں گے۔ صرف زندگی میں اور جسموں پر ظلم نہیں ہوا ہے، بلکہ کچھ مظالم ایسے تھے جو روحانیت کو مجروح کر دینے والے تھے، جو روح کو مجروح کر دینے والے تھے۔ ان مظالم میں سے ایک ظلم سنیے گا، بس ایک روایت اور مجلس تمام کر دوں گا تاکہ مرحوم کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عدنان کو بھی پرسہ دینا ہے۔ یہاں افسر بھائی ہیں، زیغم بھائی ہیں اور برادران ہیں، ان کے چچا ہیں، اہل خاندان ہیں، سنیں گے، سب کو پرسہ ہو جائے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک چھوٹی بچی بھی ہے جس کی عمر صرف 10 یا 12 برس کی ہے، لیکن سنیے گا، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بھتیجیاں سکینہ سے بڑھ کر نہیں ہے، آل محمد کے بچوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سنیں گے، سنیے، پرسہ بھی ہو جائے گا، مسائل بھی ہو جائیں گے، مجلس تمام ہو جائے گی۔ ظلم یہ ہوا کربلا میں، صرف جسموں پر ظلم نہیں ہوا، روحانی اذیتیں بھی پہنچائی گئی۔ جب کربلا کے بعد یہ قافلہ لٹ کر شام پہنچا
اور یزید کے دربار میں جب سرحائے شہداء پیش کیے جا رہے تھے، سنیے، جب سرحائے شہداء پیش کیے جا رہے تھے، یزید تخت پر بیٹھا تھا، شمر سامنے کھڑا تھا، سپاہی ایک ایک تست لاتے تھے، شمر بتاتا جاتا تھا یزید کو یہ کس کا سر ہے۔ ایک سر آیا، یزید نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہ یزید یہ حسین کے علی اکبر کا سر ہے۔ ایک سر آیا، یزید نے پوچھا یہ کس جوان کا سر ہے؟ شمر کہتا یہ حسین کے کڑیل جوان بھائی عباس کا سر ہے۔ اس کے بعد ایک تشت میں دو ننھے ننھے سر، یزید نے پوچھا یہ کس کے سر ہے؟ شمر نے ایک خاتون کی طرف اشارہ کر کے کہا ارے یہ زینب کبریٰ، ارے انا محمد، یہ انا محمد کے سر ہے۔ قیامت گزر گئی، قیامت گزر گئی، سامنے بیویوں کا ہجوم ہے، سامنے بیویوں کا ہجوم ہے، یہاں سے سر لائے جا رہے ہیں، سامنے شمر کھڑا ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے، منظر سمجھیے دربار کا، اور اس کے بعد کیفیت محسوس کیجئے گا روایت کی۔ سامنے بیویاں موجود ہیں، ادھر یزید بیٹھا ہے، سامنے شمر کھڑا ہے، ادھر سے سر لائے جا رہے ہیں۔ سنیے گا، بیویاں دیکھ رہی ہے کس کس شہید کا سر آ رہا ہے۔ قیامت گزر گئی جب ایک چھوٹے سے تشت میں ایک ننھا سا سر آیا، جب اس کے اوپر سے پردہ ہٹایا گیا تو یزید نے پوچھا کس کا سر ہے؟ شمر نے کہا ارے حسین کے علی اصغر، 6 مہینے کا بچہ۔ جب سب کے سر آ چکے، جب سب کے سر آ چکے نا، سب کے سر آ چکے، اب منادی نے ندا دی ہوشیار، خبردار، ایک سر آ رہا ہے۔ کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ فاطمہ کے مظلوم بیٹے کا سر ہے، یہ حسین غریب کا سر ہے۔ بھائی یزید نے حسین کے سر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کا شمر سچ سچ بتا یہ کس کا سر ہے؟ ارے مجھے سچ سچ بتا یہ کس کا سر ہے؟ شمر پلٹ کے کہتا ہے حاکم یہ حسین ہی کا تو سر ہے۔ کہ نہیں یہ حسین کا سر نہیں ہے، یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ کہ حاکم کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ حسین کا سر نہیں ہے؟ یزید پلٹ کے کہتا مجھے سچ سچ بتا تو حسین کے سر کو کتنی بھاری قیمت میں بیچ کر آیا ہے؟ یہ حسین کا سر نہیں ہو سکتا۔ شمر قسم کھا کے کہتا ہے حاکم میں قسم کھاتا ہوں یہ حسین ہی کا سر ہے۔ تو کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ یہ حسین کا سر نہیں ہے؟ قیامت سنے گے، قیامت۔ پلٹ کے یزید کہتا ہے شمر ابھی 6 مہینے پہلے ہی کی تو بات ہے، جب حسین مدینے میں تھے تو میں نے ولید کو خط لکھا تھا کہ مجھے بتا کہ حسین دکھتا کیسا ہے، تو ولید نے لکھا تھا حسین کا چہرہ وجیح ہے، حسین کی زلفیں سیاہ ہے، حسین کی ریش سیاہ ہے، حسین ایک جوان رانا دکھائی دیتا ہے، لیکن تو جس سر کو کہہ رہا ہے کہ یہ حسین کا سر ہے، ارے اس کی ساری زلفیں سفید ہے، اس کے چہرے پہ جھریوں کے نشان، ارے یہ حسین کا سر نہیں ہو سکتا۔ بس شمر کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، پلٹ کے کہتا ہے حاکم میں نے حسین کو ارے ایک دن میں جوان سے بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا کیسے دیکھا؟ کہا سن جب علی اکبر کی میت پہ پہنچے ارے جوان کا لاشا حسین نے اٹھایا، حسین کی کماں حسین نے دعا پڑا اے ہوا میرے شیعوں کو خبر کر دے میرا جوان۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ اے ہوا میرے شیعوں کو خبر کر دے میرا اکبر مارا گیا۔ میں نے حسین کو لمحوں میں بوڑھا ہوتے دیکھا ہے۔ اے یزید جوان بیٹے کا غم حسین کو ضعیفی کا داغ دے گیا۔ اور اس کے بعد ظلم سنیے گا صاحب، ظلم سنیے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں حاکم اگر تجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ یہ حسین کا سر ہے تو میں تجھے یقین دلاؤں گا کہ یہ حسین کا سر ہے۔ کہ کیسے یقین دلائے گا؟ بس اتنا کہتے ہوئے اس ہجوم کی طرف شمر بڑھا جہاں بیویاں کھڑی تھی،
اور ان بیویوں کے درمیان سے ایک ننھی سی بچی کے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اس بچی کے سر کی زلفوں کو پکڑ کر شمر کھینچتا ہوا لایا اور سامنے لا کر تخت کے سامنے کھڑا کیا اور ایک جملہ کہتا ہے یزید یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، یہ حسین کی یتیمہ ہے، یہ حسین کی یتیمہ ہے، اس کا نام سکینہ ہے۔ سکینہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ جناب سکینہ نے دیکھا، پلٹ کے کہا شمر یہ میرے بابا کا سر ہے، میرے بابا کا سر ہے، میرے بابا کا سر ہے۔ پلٹ کے کہتا ہے سکینہ اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی؟ ہاں ہاں شمر اپنے بابا کو چاہتی ہوں۔ سکینہ کیا بابا بھی تم سے محبت کرتے تھے؟ شمر کائنات میں کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت نہیں کرتا ہوگا جتنی میرا بابا مجھ سے کرتا تھا۔ اچھا بابا سے ملاقات کرنا چاہو گی؟ ہاں شمر کرنا چاہوں گی۔ اچھا بابا بھی ملاقات کرنا چاہیں گے؟ ہاں شمر کرنا چاہیں گے۔ کہا نہیں سکینہ اگر تم بابا سے ملاقات کرنا چاہتی ہو تو آج تم بابا سے ملنے نہیں جاؤ گی بلکہ آج بابا تم سے ملنے آئے۔ کہا سمجھی نہیں شمر؟ کہا حسین کا سر تمہارے پاس آنا چاہیے۔ بس جناب سکینہ نے جناب زینب کی طرف دیکھا، جناب زینب نے سر ہلایا، ہاں میری لاڈلی محبت کا امتحان ہے اسے کامل کر دے۔ سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا ننھا سا دامن اٹھایا، دس سے سر حسین اٹھا، دامن سکینہ میں آیا، بچی نے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے بابا آپ کے بعد تماچے، اے بابا شبر گوشوارے لے گئے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے، بار امام چادر معصومین کے التفا قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے عقدہ مشکل کو حل کر۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے بی بی جناب رواح کی اجڑی ہوئی آغوش کا کہ جس کا ایک بیٹا کربلا میں رہ گیا، بچی کو شام کا قید بی بی رواح کی اجڑی ہوئی آغوش کے سکتے ہیں جن مومنین کی گودیاں ہم تک سنی ہے انہیں آباد کر۔ بار الہ تجھے واسطہ حسین جی کا یہ جوان بیٹے جناب علی اکبر کا اس قوم کی جوانوں کی حفاظت فرما، اس قوم کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے سفیر امام حسین علی بیٹے جناب جو مومنین مقروض ہیں ان کے پاس کو غیب سے رہا۔ بار الہ جناب سکینہ کے سکتے جو یتیم ہیں پروردگار ان پہ اپنا رحم نازل فرما، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان پہ اپنا کرم نازل فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے، تجھے تیری شان کا، عزت کا، عظمت کا، ہمارا اس دور پرشور میں کوئی منیس و مددگار نہیں۔ پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و امان میں شمار فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو کچھ بھی تو نے اس مجلس کے ثواب کو معین کیا ہے اسے مرحوم کی روح کے لیے تسکین قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ غم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و محفوظ سید ظفر علی نقوی محمد ابن رضا علی کی روح کو ارشاد۔
السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان سیدی الامان